अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया, क्या हाल चाल है जी आपके? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है अभी रिश्तों के सिलसिले में जो चल रही है। तो इसका मैंने देखा है कि मेरी बेटियों को मेरी बात बहुत पसंद आई है, उन्होंने बहुत थैंक्स मुझे बोला है। बहुत शुक्रिया बेटे, जजाकल्ला, शुक्रिया, आपके दिल को अच्छी लगी मेरी बात। तो मेरी तो कोशिश होती कि हर बात मैं आपके हक में करूं क्योंकि कहते ना मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। काजी जो ये रिश्ता मेरा ख्याल निकाह करवाते हैं उसको कहते हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों खुशियां दे, ताहयात आप खुश आबाद शाद रहें और माँ बाप को ठंडी ठंडी हवाएं आए आपकी तरफ से। और जो आज की मेरी वीडियो है वो मैं इसी टॉपिक पे ले आई थी। पिछली दफा जहां से मैंने छोड़ी थी तो वो तो थी बात के लड़के पे छोड़ें आप। हाँ बिल्कुल जी, लड़का लड़की दोनों पे छोड़ें, लड़की से भी पूछें लड़कों से भी पूछें, ठीक है। अगर उनकी रजामंदी है इसमें तो आप, मैं वही कह रही हूँ कि इसमें रोड़े ना टकाएं, ठीक हो गया। बाकी रही बात ये कि रिश्ते करना कोई आसान नहीं है, बाकी बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए माँ बाप के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पहले तो उसको आला तालीम दिलाना, उसके लिए ढेरों सारे पैसे चाहिए। उसके बाद उसकी बरी बनाना या जहेज बनाना वो भी बहुत ही मुश्किल है। तो हमने निकाह को इतना मुश्किल कर लिया है, जैसा कि हमने निकाह तो स्वाब है ना, कहते हैं ना कि जनाजा जायज नहीं है जिसका निकाह नहीं पढ़ा जाता। तो अगर हमें इस तरफ तो हम जाते हैं कि जनाजा जायज नहीं, तो हम इस तरफ क्यों नहीं जाते कि हम इस जनाजे को, इसका निकाह को आसान भी करें। तो आज की जो मेरी वीडियो है मैं इसी टॉपिक पे लेके आई हूँ कि आप लोग पता क्या करें। मेरा मशवरा, मेरा आइडिया बस मैं आपको आइडिया देती हूँ, बाकी करनी आपने अपनी मर्जी होती है। आप मुझे बुरा भला ना कहा करें, आपने ऐसे को कहा ऐसे को कहा, मेरे दिल को लगी बात अच्छी तो मैंने आप लोगों से मशवरे के तौर पे बात की है। अगर आपके भी दिल को लगे तो आप इस पे एग्री करें। फिर वही बात कि ये जो रस्मों रिवाज बने हुए हैं ये हम लोगों ने खुद बनाए हैं। हमारे जो मुश्किलें हैं इनमें हमारा ही हाथ है, 100% नहीं तो 90% हमारा ही, हमारी नाक का, हमारी ईगो का, हमारी रिश्तेदारी का, हमारे खानदान का, ये सारा कुछ मिल मिला के जो हमने मुश्किलें डाली हुई हैं अपनी जिंदगियों में, इसको करें हम आसान। जैसा कि आप कहते हैं चंद दिन की जिंदगी है, तो इस चंद दिन की जिंदगी को हम आसानियों में गुजारें। और अल्लाह भी पसंद नहीं करता अपनी जानों पर जुल्म करना, तो क्यों ना हम अपनी जान को आसान करने के लिए मैं एक बेहतरीन सा लेके आई मशवरा आपके लिए। अगर आपने इसको कबूल कर लिया तो इंशाल्लाह खुश होंगी, और अगर ना लगे तो तब भी मुझे इजी आप जवाब दे दीजिएगा, ठीक हो गया। तो मेरा मशवरा ये है कि हम बेटियों को बहुत ज्यादा तालीम दिलाएं, आला तालीम दिलाएं, क्योंकि वो उनका जिंदगी भर का जेवर है। जेवर खूबसूरती के लिए हम पहनते हैं, आजकल जेवर की तो कोई वैल्यू नहीं रही। जेवर अब अपने खुद यानी खामद को समझे, और वो बेहतरीन इनका जेवर है, वही हुस्न है इनका। अगर उसके साथ ये चलती हैं तो ये शहजादियां लगती हैं, अगर उनके बगैर चलती हैं तो यकीन माने इनसे बुरी कोई भूत बंगला नहीं है ठीक है, मेरी बात को माइंड नहीं करना। अल्लाह ताला आपको सलूक, इत्तफाक, मोहब्बत वाली जिंदगी दे। और उसके अलावा मैं यही कहूंगी आप लोगों को, आप बेटियों को आला तालीम दें, उसमें से जो ढेरों सारे वो पैसे घर बैठे भी कमा सके। आजकल ऑनलाइन बहुत सारी जॉब्स मिल जाती हैं, घर बैठे भी कमाएं। और साथ में यह भी कहूंगी कि बेटियों के लिए जब बेटी पैदा होती है तो उसका तब से सोचें आप, उसके लिए बेजाए यानी कि बजाय हम इतना सारा जहेज बनाएं, उसके लिए हम एक अदद प्लाट क्यों ना ले लें। आप अपनी हैसियत के मुताबिक, यानी कि मैं ये नहीं कहूंगी आप डिफेंस में ले, जो डिफेंस में ले सकता है वो डिफेंस में ले, जो गुलबर्ग में ले सकता है वो गुलबर्ग में ले, और जो बेदियों में ले सकता है, बेदियां अब तो बहुत महंगी हो गई हैं, जो कहीं दूर ले सकता, शदरे में ले सकता वो शदरे में ले ले। तो बच्ची के लिए, जैसा कि हम कहते हैं बेटी का कोई घर नहीं है, तो ये ताने से उसको निकाल दें प्लीज। ये ताना उसके लिए उसको खा जाता है। माँ के घर आए तो वो परदेसन, यानी कि वो उसका घर नहीं है, और ससुराल में जाए तो वो भी उसका घर नहीं है, जब जाए घर से निकाल दें आपका घर नहीं है। तो हम इसको बजाय जहेज देते हैं, जहेज का हम जो बोझ है ये हम इसके ससुराल वालों पे डालते हैं, इसलिए कि वो जहेज इधर से जो उठा के जाए वहां पे लेके, तो जाना तो उस घर में ही है ना,
تو کیوں نہ وہ جو گھر والے ہیں ان کو پتا ہے اس گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے، تو وہ اس گھر میں اس جہیز کو لا کے رکھ دیں اس بچے کی کمائی کا۔ یہ بڑی ریکویسٹ ہے میری، اگر مان جائیں گے تو یقین مانیں آپ کی بھی دنیا جنت ہے اور آپ کے بچوں کی بھی دنیا جنت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو ڈھیروں خوشیاں دے۔ جب یہ خوش ہوں گے تو ہم آٹومیٹکلی خوش ہو جائیں گے۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے، بڑے غور و فکر سے میں نے یہی سوچا کہ میں اپنی بہنوں کو کہتی ہوں کہ جہیز وہاں جا کے بھی تو لڑکی کا ہی ہوتا ہے نا، کہ لڑکی ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ وہ آپ کا خریدا ہوا ہوگا، آپ کا لڑکا تو کہہ سکتا ہے نا کہ یہ میرا ہے، میری بیوی تو میں، یہ آپ بھی استعمال کریں، ہم بھی کریں، یہ مل جل کے کریں۔ ادھر سے جو جاتا ہے لڑکی کے گھر سے وہ صرف لڑکی کا ہوتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے ہاتھ لگانے دے، مرضی ہو ہاتھ لگانے نہ دے، بیٹھنے بھی نہ دے میں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اس گھر کی ضرورت جو ہے وہ آپ اپنی کمائی سے پوری کریں، اور جو لڑکی کا اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تربیت، خالی تعلیم نہیں، تربیت کا بہت کون کرتا ہے تعلیم کے ساتھ۔ تعلیم کہتے کئی پڑھ کے بھی رڑ جاتے ہیں، تو پڑھ کے رڑنا نہیں ہے، پڑھ کے تہذیب، تعلیم اور وہ ادب آداب سیکھ کے جانا ہے، وہ تربیت سیکھ کے جانی ہے کہ جو جا کے اس گھر کو جنت بنانا ہے، اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو میں یہی کہوں گی آپ لوگ اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دے کے بھیجیں اور اعلیٰ تربیت دے کے بھیجیں۔ ٹھیک ہے؟ ان کو کہیں بیٹے اس گھر کو آپ نے جنت بنانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو باقی دوسری بات یہ بھی ہے، اگر وہ آپ لوگ جاب نہیں کرواتے تو یہ بھی تو ڈینجرس ہے نا کہ اب اتنی اعلیٰ تعلیم دلائی لڑکی کو ماں باپ نے، اور آپ نے چھوٹی سی بات پہ آ کے اس کو کہا جی نہیں جاب ہی نہیں کرنی۔ تو یہ بھی ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ جب بچی کو آپ پڑھی لکھی کو لے کے جا رہے ہیں تو کس لیے پڑھی لکھی جا رہی ہے؟ آگے برتن تو نہیں دھوئے گی، صفائیاں تو نہیں کرے گی۔ وہ 20,000 روپے اگر ملازمہ بھی رکھ لیتی ہے، اگر 3 لاکھ 2 لاکھ کما رہی وہ مہینے کا، 20,000 روپے کو ملازمہ بھی رکھ لیتی ہے تو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو بھی آپ ایگری کرنا کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے اور اس کی پڑھائی کو زنگ نہیں لگانا ہم نے، اس کی یعنی کہ جو اتنی محنت اس نے کر کے ایک اپنا فیوچر کو سیو کیا ہے تو اس کو اپنا فیوچر اعلیٰ ہی رکھنے دینا، اعلیٰ ہی بنانے دینا، بلکہ ان کا ساتھ دینا۔ میں کہہ رہی کہ ہر کوئی ملازم ہے، چھوٹے سے لے کر بڑا ایک دوسرے کا ملازم ہی ہوتا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ ہم اب اس کے بچوں کے لیے ملازم رکھیں، تو کوئی بات نہیں، ان بچوں کے لیے ہی کمانا نا، ان بچوں کا اعلیٰ فیوچر بنانا ہے۔ اور اس ماں باپ کو بھی میں کہوں گی جو کہ جاب کر کے آتے ہیں، اپنے بچوں کا بقایا ٹائم جو آپ لوگوں کے پاس بچتا ہے وہ صرف آپ لوگوں کے بچوں کا ہونا چاہیے۔ آئی سمجھ؟ وہ ایسا نہیں کہ دوستوں میں تو ادھر خود گھومنے نکل گئے، نہیں، تو خود گھومنے کے لیے ایک اپنے لیے دن مخصوص کرنا ہے، اس دن آپ بھی خوب ہلا گلا کریں، دونوں کریں۔ بچے نانوں کے گھر زیادہ خوش ہوتے ہیں، جا کے دادوں کے گھر ساتھ زیادہ خوش ہوتے ہیں، تو بچے کریں ان کے حوالے۔ دادیاں بھی سمجھ لیں کہ یہ بھی اس دور میں گزرے، یہ نہیں کہ وہ اب لو جی ہم تو اتنی مشکلوں میں رہے ہیں تو یہ ان کے لیے ہم بچے ان کے سنبھالیں۔ ایک دن کی کوئی بات نہیں تھی، کس کے دل میں جگہ بنانے کے لیے، نہ کہتے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہی ہے۔ تو پلیز تیر میر کرنی چھوڑ دیں، اس گھر میں رزق کی برکت نہیں رہتی جس گھر میں تیر میر ہو جاتی ہے کہ یہ تیرا ہے تو یہ میرا ہے، یہ کہ یہ ہمارا ہے، یہ اپنا ہے۔ جب اس طرح سے کرنے لگ جاؤ گے نا تو اللہ گواہ ہے کہ فرشتے تو ساتھ ہوتے ہر وقت ہمارے، تو وہ بھی حیران ہوں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آخر کار ہدایت دے ہی دی کہ ہم اگر ہدایت یافتہ ہو جائیں تو ہماری زندگی دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں بھی جنت۔ تو اس دنیا کو ہم مہمان سمجھ کے رہیں اور آخرت کی دنیا ہم بنا لیں، تاکہ ہمارے پیچھے اچھی گوائیں، اچھی تعریفیں ہمارے پیچھے جائیں کہ ہم سیدھے جنت فردوس میں چلے جائیں، اور جنت فردوس کا ہمیں اعلیٰ مقام ملے، درجے بلند ملے، اور کیوں نہ ہم جو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑا کر کے پیش کریں اپنے اللہ کی نظر میں۔ یہ کرنے میں چھوٹی سی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جب قبول کرنا آتا ہے تو وہ چھوٹی سی بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ تو باقی رہی بات یہ کہ جب شادی ہو کے لڑکی کی جاتی ہے اپنے گھر میں، تو اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کوئی اس کی طرف انگلی نہ اٹھائے، اس کو مین چیز یہی ہے کہ جو مین ہر نوابوں کی بیٹیوں، پیغمبروں کی بیٹیوں، سبھی نے کام کیا ہے گھر کا،
اپنی الماری کو سیٹ رکھیں، اپنے کچن کو سیٹ رکھیں، اپنے کھانا اعلیٰ بنائیں اور اعلیٰ ٹیبل سیٹ کریں، اور جب کہ رشتہ دار چاہے وہ سسرال کے ہوں چاہے اس کے اپنے میکے کے ہوں، ان کو اپنے رشتہ دار سمجھ کے پیش آئیں اور اسی طرح سے ان کو ڈیل کریں جیسے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو کرتی ہے، اسی طرح اپنے خامد کے رشتہ داروں کو بھی ڈیل کرے۔ تو میکا تو ہر کوئی لے کے چلتا ہے، مزیداری تو تب ہے کہ آپ سسرال میں ایک مقام بنائیں، سسرال میں ایک اعلیٰ مقام بنائیں کہ آپ کو اعلیٰ لفظوں سے بلایا جائے، پکارا جائے، اور کہیں بھی آپ کا ذکر ہو تو ایک اعلیٰ لفظوں میں ہو۔ تو میری تو یہی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں کے ساتھ آگے کہ آپ بیٹیوں، بچپن میں یعنی جوانی میں شاید آپ اتنی ماں کی باتیں نہیں مانتے جتنی باتیں آپ شادی کے بعد ماں کی مانتے ہو۔ تو میں ان ماؤں کو بھی کہوں گی، خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کو اچھی تربیت دیا کریں، اچھا روزانہ بے شک وہ بات کرتی ہیں اپنی ماں سے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ماں کو چاہیے کہ بیٹے اب وہ آپ کا گھر ہے، کچھ نہیں ہوتا اگر کچھ کہہ دیا، ساس نے کہہ دیا تو ساس تو ہمیشہ عقل کے لیے کہتی ہے، وہ نہیں کہتی یہ ٹوٹ جائے، یہ گر جائے، یہ بگڑ جائے، یہ ایسے ہو جائے۔ کبھی بھی نہیں کوئی ساس، کوئی ماں بھی نہیں چاہے گی کہ اس کے گھر میں کوئی کسی طرح کی بربادی ہو۔ تو یہ فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ یہ اس بہو کا ہوتا ہے فائدہ، کیونکہ جو بھی بچے کو اس گھر میں جو بھی بنے گا وہ سب کچھ بہو ہی کا ہوتا ہے۔ بیٹیاں نہیں اس چیز میں حق لیتی، وہ کہتی نہیں ہمارے بھائی کا گھر ہے، یہ کھلا رہے، ہم آتے رہیں، ہمیں بھی کہیں گائے بگائے، یہ خوشی غمی میں بلا لیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ مل کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو آج کی میری ویڈیو کا عنوان یہی ہے کہ آپ، دو ریکویسٹیں تھی میری جو کہ میں نے پیش کر دی ہے۔ اب ابھی جو میں ویڈیو یہ پیش کر رہی ہوں آپ کو، اس کو آپ مجھے ضرور کمنٹ میں بتانا کہ یہ آپ کے دل کو لگی ہے یا کہ نہیں، اور مجھے کس موضوع پہ ویڈیو بنانی چاہیے، کس طرح سے بنانی چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اچھا گائیڈ کریں گی، اور میں آپ لوگوں کے دل کی باتیں اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کروں گی، اور جو کہ آپ کو بھی اچھی لگیں، اور میں بھی مطمئن ہو جاؤں کہ میں نے کچھ اچھی بات کی ہے، کوئی اچھا یعنی کہ کسی کو مشورہ دیا ہے، کسی کا بھلا کیا ہے، تو میرا بھی بھلا ہوگا انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ ملتی ہوں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں بریک کے بعد۔